السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم الدعاء هو العبادہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ذکر کریں، اللہ ان جملہ تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں گفتگو کا موضوع معروف علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب الداء والدواء، یا کہ جو دوسرا نام ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں ذکر کردہ جو عناوین تھے، ان عناوین کے تحت ایک عنوان جس کے ضمن میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ الدعاء من اقوى الاسباب، کہ دعا جملہ جو اسباب انسان کی زندگی میں کسی چیز کے حصول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑے ہی مضبوط سبب ہے، ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اپنی کوئی ضرورت پڑنے پر یا کوئی پریشانی پر، حاجت پر اللہ کی بارگاہ کی طرف رخ کرتے، اور یہی سنت طاہرہ تھی انبیاء اور رسول علیہم السلام کی۔ علامہ موصوف ابن القیم رحمہ اللہ نے بطور ایک مثال کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ذکر فرمایا، اور ان کی بابت یہ عنوان قائم کیا کہ عمر یستنصر بالدعاء، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو اس وقت یا دشمن کا سامنا ہوتا تو اللہ سے دعا کے ذریعے مدد طلب کرتے۔ تو یہ خلیفہ ثانی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خلفائے راشدین میں سے ان کا شمار ہے، جن کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہم سنتے پڑھتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو ناظرین، وہ بہت زیادہ اوقات جو زندگی میں تھے اس میں اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے دعا کے ساتھ۔ یہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو گویا وہ جو ایک عربی شعر پڑھا جاتا ہے، معروف ہے، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم حین یسأل یغضب، تو گویا کہ وہ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے ایک قسم کی، اس اعتبار سے وضاحت ہے۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ رِضَاءَهُ فِي سُؤَالِهِ وَطَاعَتِهِ، اللہ کی رضا اسی عمل میں پنہاں ہے کہ انسان اس سے مانگتا رہے،
اس سے وابستہ رہے، التجا کرتا رہے، اور پھر اس کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرتا رہے، اس کا صحیح بندہ بنے، تو اللہ اس پہ راضی ہوگا۔ اور رضا اللہ کی جب حاصل ہو تو دنیا اور آخرت کی جملہ جو بلائیاں ہیں، خیر و برکت ہے، وہ انسان از خود حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وَإِذَا رَضِيَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، جب اللہ رب پروردگار تبارک و تعالی جو بابرکت اور بلند و بالا ذات ہے، وہ راضی ہو جائے تو فَكُلُّ خَيْرٍ فِي رِضَاهُ، ہر بلائی اس کی رضامندی میں ہے۔ كَمَا أَنَّ كُلَّ بَلَاءٍ وَمُصِيبَةٍ فِي غَضَبِهِ، جیسا کہ بالکل بعین ہی اس کے برعکس اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اس ناراضگی کے نتیجے میں اس انسان پر یا مخلوق پر جس سے وہ ناراض ہوتا ہے تکلیف اور مصیبت آتی ہے۔ تو گویا اہل زمین اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہے یا خوش یا ناراض۔ تو اگر جو حالات ہیں وہ انسان کی فیور میں ہوں، برکات و خیرات و ثمرات کی کثرت و فراوانی ہو، اسی طرح باران رحمت ایک بہت بڑی علامت ہے، موسموں کا موافق ہونا انسان کی ضرورت کے اہل زمین کی، یہ ایک بہت بڑی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اور موسموں کے تیور بدلنا، اللہ کی مخلوق کا غضب میں آ جانا، غصے میں آ جانا، آندھیاں، طوفان، امراض، زلزلے، یہ سارے ایپیڈیمکس اور ارتھکوکس وغیرہ، یہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ اہل زمین پر اللہ احکم الحاکمین غضبناک ہے، والعیاذ باللہ۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ اس قسم کے ذکر ہوئے ہیں کہ لو ان عبیدی اطاعونی، اگر میرے بندے میری اطاعت و فرمان برداری کریں، اور ظاہر جب اللہ کی اطاعت و فرمان برداری ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے نیک اعمال سے، اپنی اطاعت سے۔ تو لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، تو رات کو میں ان پر باران رحمت برسا دوں، رحمت کی بارش، وَأَطْلَعْتُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، اور صبح کے وقت ان پر تر و تازہ دن چمکتا ہوا روشن اور سہانا سورج طلوع کر دوں، وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، اور انہیں رعد کی جو کہ فرشتہ ہے اس کی کڑک یا اس کی آواز بھی نہ سنائی دے۔ تو یہ کس کے صلے میں ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت و فرما برداری کریں۔ تو ناظرین، اس کے بعد علامہ محمد بن ابو بکر بن ایوب الدمشقی وہ اپنی اس کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ اس موضوع کی تکمیل کرتے ہوئے آتے ہیں کہ وذکر الامام احمد فی کتاب الزہد اثرا، کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں ایک اثر ذکر کیا ہے کہ ان اللہ لا الہ الا انا، اللہ کی طرف کہ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں اللہ، ان اللہ معبود برحق، اور لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ عبادت کا حقدار ہو۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا اذا رضیت بارکت، تو جب میں راضی ہوتا ہوں اپنی مخلوق پر تو پھر اس کے صلے میں ہر طرف برکت ہی برکت ہوتی ہے، میں ان کے ہر کام میں، ہر معاملے میں برکت دے دیتا ہوں۔ ولیس لبرکتی منتہا، اللہ اکبر، اور میری برکت کی کوئی حد نہیں۔ جب اللہ کی ذات ایک اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، وہ انسانی عقل یا اس کے پیمانے میں نہیں آ سکتی، سما سکتی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ہر صفت وہ بھی اور ہر کام بھی اللہ کا، وہ اس کی کوئی حد اور اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری اس برکت جو کہ میں پھیلا دیتا ہوں وہ
اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، ایسا برکتوں کا سمندر موج زن ہوتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اللہ اکبر، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں، غصے میں آتا ہوں اپنی مخلوق سے، تو میں انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لعنت سے اصل مراد یہ ہے کہ ابعاد عن رحمت اللہ، کہ اللہ اپنی رحمت سے اس شخص کو دور کر دیتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی نظر کرم اس مخلوق کی طرف نہیں ہوگی، اب محروم رہے گا۔ تو یہ ہے لعنت جو کہ ابلیس اور شیطان پر وارد ہوئی، العیاذ باللہ۔ جب اللہ نے اس کی ڈٹھائی کو اور کبر کو، نخوت کو دیکھا اپنی بارگاہ میں، تو فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ جزا کے دن تک تجھ پر پھٹکار ہے میری طرف سے، گویا کہ تو اب میری رحمت کا یا نظر کرم کا مستحق نہیں ہو سکتا، محروم ہو گیا ہے بالکل۔ تو یہ ایک بڑی ہی خوفناک چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب ناراض ہوتا ہوں تو پھر میں اپنی رحمت سے انسان کو دور کر دیتا ہوں، اور رحمت سے دوری کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پھر اللہ سمح اللہ لنا، اس اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اعمال کے بجائے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے معصیت میں، نافرمانیوں میں، مایوسیوں میں، تو اسی حالت میں پھر اس کا اسی پر جو ہے خاتمہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کی ذات سے وابستہ رہنا اور اس سے پر امید رہنا اور اس کی حمد و ثنا کرنا، ذکر اذکار کرنا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کا الحاکمین کی طرف سے اس کی رضا اور برکات کے حصول کا یہ نتیجہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور میں جب اپنی رحمت سے دور کرتا ہوں، گویا کہ لعنت جو ہے اللہ کی، تو وہ جب پڑتی ہے علیہ باللہ، تو انسان کی جو ساتوں پشتیں ہیں، 7 پشتوں تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ تو گویا یہ تو ایک مثال کے طور پہ گویا کہ الفاظ آئے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اس قدر پرتاثیر یہ عمل ہے، یہ چیز ہے کہ انسان کی 7 پشتوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ یہ ایک ہم اپنے جو گفتگو ہے اس میں بطور مثال کے یہ بسا اوقات انداز اپناتے ہیں سمجھانے کے لیے، وگرنہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت کی دوری کا معاملہ آ جائے تو 7 پشتیں کیا چیز ہیں، علیہ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ تو ناظرین، سب سے زیادہ جو تعلق ہے انسان کے اور اپنے اس کے مالک کے درمیان، وہ ذریعہ اور سبب، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، وَأَقْوَى الْأَسْبَابِ، وہ الدعا ہے، جیسا کہ اس روایت میں بھی ہمیں سننے کو ملا ہے۔ امام موصوف رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ وَقَدْ دَلَّ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ وَالْفِطْرَةُ وَتَجَارِبُ الْأُمَمِ، کہ اس گفتگو کے بعد عقل اور نقل اور فطرت اور اس کے علاوہ امتوں کے جو تجربات ہیں، زندگی کے مشاہدات ہیں، وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اور بہت بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ دلیل کے طور پر ہمارے سامنے علی اختلاف اجناسہا و مللہا، خواہ ان کی جو نسلیں ہیں مختلف ہیں، یا ان کی ملتیں یا اقوام مختلف ہیں، خاندان مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، ملک جو ہیں وہ مختلف ہیں، رنگ، نسل یا زبانیں مختلف ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں تفاوت اور اختلاف کے باوجود بہت بڑی یہ دلیل ہے عقلی اعتبار سے بھی
کہ انسان کی عقل بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی، اور شرعی نصوص جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، دلائل نقلی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، شریعت طاہرہ جو منزل من اللہ ہے، وہ بھی اس بات کی تائید میں ہے۔ والفطرۃ، اور اللہ کی جاری کردہ جو سنت ہے، فطرت انسان کی تخلیق میں فطری جو امور ہیں وہ بھی اس بات کے شاہد ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، کس بات کی، کہ ان التقرب الی رب العالمین و طلب مرضاتہ، کہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا، جہانوں کے پروردگار کے انسان قریب ہونا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ وہ کیا ہے؟ و طلب مرضاتہ، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب، اس کا حصول، والبر والاحسان الی خلقہ، اور اسی طرح نیکی اور کوئی بھی اچھا کام، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا طرز عمل، یعنی اللہ کی مخلوق کی جانب، من اعظم الاسباب الجالبہ لکل خیر، یہ سب سے بڑے جو مضبوط اسباب ہیں ان میں سے یہ اعمال ہیں، یہ صفات ہیں، ہر بھلائی کو پانے کے لیے، ہر قسم کی خوبی کو، بہتری کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو گویا اللہ کی مخلوق پر احسان، اسی طرح نیکی کا فروغ، اس کے علاوہ یہ رب العالمین کی جو رضا ہے اس کی طلب، تو اس کی طلب جو ہے وہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ہے، اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور اعتماد اور اس کے ساتھ وابستہ رہنا دعاؤں کے ساتھ، ہر قسم کی بھلائی اور خوبی کا یہ بہت بڑے اور مضبوط ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَازْدَادَهَا مِنْ أَكْبَرِ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِكُلِّ شَرٍ، اور اس کے بالکل برعکس جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ہر قسم کے شر اور برائی اور ہر قسم کی نحوست، اس کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے آئندہ پروگرام تک۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جو کچھ کہا سنا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔